السلام علیکم۔ برطانیہ کی سابق خاتون وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کا خفیہ فون کیسے ایجاد ہوا؟ آج کے دور میں تو محفوظ مواصلات کے آلات کے طور پر مختلف طرز کی ایپس سامنے آئی ہیں جنہیں خرید کر صارف استعمال کر سکتے ہیں، لیکن 40 سال پہلے ایک شخص کو خفیہ مشن سونپا گیا تھا کہ وہ اعلیٰ حکام کو انٹیلیجنس بھیجنے کے لیے ایک ایسا محفوظ آلہ بنائے جس کے ذریعے سے ان سے رابطہ ممکن بنایا جا سکے۔ اس شخص نے پہلی بار اپنے اس مشن کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ اس مشن کا آغاز چیلٹن ہام کے ایک ڈپارٹمنٹ اسٹور سے ہوا جہاں خریداروں کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے۔ یہ تقریباً سن 1980 کی بات ہے جب مائک، یعنی اس شخص کے نام کا پہلا حصہ جس کی شناخت ابھی بھی خفیہ طور پر ہے، GCHQ کے قریب وہ کام کرتا تھا۔ مائک نے اس خفیہ مشن کو پورا کرنے کے لیے وہ عام بریف کیس خریدے۔ انہیں لیبارٹری میں واپس لے جایا گیا جہاں اس نے اندر کی چیزوں کو پھاڑنا اور پھر انہیں جدید ترین ٹیکنالوجی سے بھرنا شروع کیا۔ اس کے نتیجے میں جو چیز تیار ہوئی اسے برہمس کا کوڈ نام دیا گیا۔ بریف کیس کے طور پر نظر آنے والا یہ برطانیہ کا سب سے پہلا پورٹیبل انکرپٹڈ کمیونیکیشن سسٹم تھا جسے اعلیٰ عہدے داروں کو محفوظ طریقے سے رابطہ یقینی بنانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ باہمی محفوظ رابطے کا یہ کوئی نیا تصور نہیں تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران اگر امریکہ اور برطانیہ کے رہنما محفوظ طریقے سے آپس میں بات کرنا چاہتے تھے تو انہیں ایک بڑی مشین کے پاس جانا ہوتا تھا جسے لندن میں ایک اور ڈپارٹمنٹل اسٹور کے تہہ خانے میں مستقل طور پر وہ مشین رکھی گئی تھی۔ لیکن سن 1980 تک نئی ٹیکنالوجی کا مطلب یہ تھا کہ ایک ڈیوائس کو اتنا چھوٹا بنایا جا سکتا ہے کہ اسے کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہو اور جو کسی بھی بحرانی صورتحال میں زیادہ لوگوں کے زیادہ مفید بھی ہو۔ برہمس مشین میں بھی وہ سب کچھ ہے جس کی وجہ سے وہ اب ایک عام ٹیلی فون یعنی ہینڈ سیٹ کی طرح
دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے ایک سرے پر بٹن ہوتا ہے۔ اس بٹن کو دبانے سے بات چیت ڈیجیٹل انداز سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس فون پر ایک خاص انکرپشن ہوتی ہے جو بریف کیس میں ایک کاغذی ٹیپ رکھی جاتی ہے جو ہر روز تبدیل ہوتی ہے۔ وہ فون پر درج ہندسوں کو گھماتی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک معمول کی ٹیلی فون کال بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بریف کیس جس کے کاغذ کے ٹیپ پر ایک ہی کی ہوتی ہے، وہ فون میسج کو ظاہر کر سکتی ہے اور دوسرے سرے پر ہندسوں کو مشین جیسی آواز میں تبدیل کر سکتی ہے۔ جو بھی اس فون لائن میں مداخلت کی کوشش کرتا ہے اسے محض ایک ڈیجیٹل آواز سنائی دیتی ہے اور بات کچھ سمجھ نہیں آتی۔ مائک نے اس فون کی خصوصیات پر بات کرتے ہوئے معذرت خواہ انداز میں بتایا کہ اس میں بس ایک خامی تھی، وہ یہ کہ ہائی فریکوینسی کی وجہ سے اس فون سے خواتین کی آوازیں صحیح نہیں نکلتی تھیں۔ برہم اس فون پر برطانیہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کے استعمال میں یہ فون تھا۔ یہیں پر مائک کا امتحان ختم نہ ہو سکا، بلکہ وزیر اعظم کی طرف سے برہمس کے پہلے باہر ملک ٹیسٹ کے لیے مائک کو یہ آلہ سوئس الپس کے ایک قلعے تک پہنچانے کے لیے جیمز بانڈ طرز کی ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی، جہاں مارگریٹ تھیچر اپنی تعطیلات گزار رہی تھیں۔ مائک کو جنیوا جانے والی پرواز میں 2 نشستوں کے ساتھ ملکہ کا عارضی میسنجر بنایا گیا تھا، ایک اس کے لیے اور ایک فون کے لیے۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کی آمد پر ایک بھورے رنگ کا لفافہ اٹھائے ہوئے ایک شخص سے ملاقات ان کی ہوگی۔ جیسے ہی وہ قلعے میں پہنچے تو انہیں بندوق کی پیشکش کی گئی۔ انہوں نے یہ بندوق لینے سے انکار کر دیا۔ برہمس کو سن 1982 کی فاک لینڈ جنگ میں استعمال کیا گیا تھا۔ مارگریٹ تھیچر نے اس کا استعمال وزارت دفاع کے ساتھ جنگ کے اصول طے کرنے کے لیے کیا۔ اس کے نتیجے میں ارجنٹائن کی بحریہ کے کروزر ایک جنرل پلگرانو متنازع طور پر سمندر بدھ ہو گئی تھی۔ اسٹیفنی شناخت نہ ظاہر کرنے کی وجہ سے صرف پہلا نام ہے، ایک خصوصی 24 گھنٹے کی شفٹوں پر کام کر رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا، ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا ٹھیک ہے، دفتر میں کوئی مرد نہیں، اس لیے ہم میں سے ایک کو فون کا جواب دینا پڑے گا۔ تو میں نے جا کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف فون پر ایک شخص موصول ہونے والی اطلاع کی تصدیق چاہتا۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہر وہ معلومات جو ہم اپنے ساتھیوں کو بھیج رہے تھے وہ اہم ہے۔ ٹی وی کی خبروں کی صورت اس کی اہمیت اور بھی واضح ہو جاتی تھی۔